ویلکم بیک۔ پاکستانی افواج پاک چین دوستی اور تعاون کے مضبوط محافظ ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کہتے ہیں پاک فوج نے ہمیشہ دونوں ملکوں کے درمیان اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی۔ چینی وزارت خارجہ نے بتایا کہ وانگ ای سے ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا چین پاکستان کا حنی دوست ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ چینی اہلکاروں، منصوبوں، اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ پاکستانی افواج پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کہتے ہیں پاک فوج نے ہمیشہ دونوں ملکوں کے درمیان اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات پر چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ وانگ ای نے کہا دنیا کے غیر یقینی حالات میں مضبوط پاک چین تعلقات کو فروغ دینا امن و استحکام کے لیے سود مند ہے۔ چین نے ہمیشہ پڑوسی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی۔ کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا کہ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت، قومی سلامتی کے تحفظ میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ چین عالمی امور میں پاکستان کے بڑے کردار کا خیر مقدم کرتا ہے۔ چینی دفتر خارجہ نے بتایا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ چین پاکستان کا آہنی دوست ہے۔ دونوں ملک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ چین سے دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پاکستان کا متفقہ موقف ہے۔ پاکستان کی معاشی سماجی ترقی میں قیمتی تعاون پر چینی قیادت کا شکریہ۔ پاک چین دوستی مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات اور ترقی کا سفر جاری رکھا جائے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں ملکوں میں 6 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس، سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمان سے بھی ملے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں دوریاں ختم ہونے لگی، تعلقات پر جمی برف پگھلنے لگی۔ اسحاق ڈار کے دورہ بنگلہ دیش میں کئی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ طے پا گیا۔ دونوں ملکوں میں 6 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان نالج کوریڈور کے تحت 500 بنگلہ دیشی طلبہ کو پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ دی جائے گی۔ 100 سول سرونٹس کو پاکستان میں تربیت دی جائے گی۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات میں دیرینہ روابط کی بحالی پر بات چیت کی گئی۔ اعلامیے میں بتایا گیا ملاقات میں نوجوانوں کے درمیان روابط کے فروغ اور تجارتی تعاون بڑھانے پر بات ہوئی۔ مشیر خارجہ توحید حسین سے سارک کی بحالی، مسئلہ فلسطین اور روہنگیا کے مسلمانوں کو درپیش مسائل پر بات چیت کی گئی۔ اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء سے بھی ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم خیریت دریافت کرنے ان کے گھر پہنچے، خالدہ ضیاء سے مصافحہ کیا، وزیر اعظم اور عوام کی نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ اسحاق ڈار نے بنگلہ دیشی مشیر تجارت شیخ بشیر الدین اور امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر شفیق الرحمان سے بھی ملاقاتیں کی۔ لاہور میں 30 روپے پر جھگڑا 2 نوجوانوں کی جان لے گیا۔ 2 بھائیوں واجد اور راشد کی پھل فروش اویس اور تیمور سے قیمتوں پر تل کلامی ہوئی۔ پھل فروشوں نے ساتھیوں سے مل کر دونوں بھائیوں پر تشدد کیا۔ زخمی واجد موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ دوسرا بھائی راشد بھی آج چل بسا۔ پولیس نے تیمور کو گرفتار کر لیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں احمد کھوکھر۔
کراچی کے علاقے ملیر میں کم عمر نوجوان پر تشدد کر کے ویڈیو وائرل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا شرافی گوٹ میں چند روز پہلے 16 سالہ نوجوان شاہد کو رسیوں سے باندھ کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ متاثرہ نوجوان گاڑیاں صاف کرنے کا کام کرتا ہے۔ ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس نے کارروائی کر کے تشدد کرنے والے غلام رسول کو گرفتار کیا۔ ملزم نے بتایا کہ وہ جرائم پیشہ ہے اور کئی مقدمات میں ماضی میں بھی گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے مزید ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ وزیر بلدیات سعید غنی کے بھائی فرحان غنی سمیت دیگر ملزمان ایک روزہ راہداری ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ کل انسداد دہشت گردی کے منتظم عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس نے اسپیشل مجسٹریٹ سے فرحان غنی اور دیگر ملزمان کے راہداری ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ گزشتہ روز پولیس نے سرکاری اہلکار پر تشدد کے الزام میں فرحان غنی کو حراست میں لیا تھا۔ چیئرمین چنیسر ٹاؤن فرحان غنی اور ان کے ساتھیوں کا گزشتہ روز سہیل نامی شخص سے جھگڑا ہوا تھا۔ صدر پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن اور وزیر بلدیات سعید غنی نے بھائی کی گرفتاری پر خاموشی توڑ دی۔ کہا ان کے بھائی فرحان غنی کی گرفتاری قانونی اور عدالتی معاملہ ہے، اسے عدالت کے ذریعے ہی حل کریں گے۔ سعید غنی نے کارکنوں سے اپیل کی کہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ شارع فیصل کے مقام پر ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا اور ایک چھوٹی لڑائی ہو گئی، جس کے نتیجے میں آج کل ایک ایف آئی آر کٹی فیروز آباد تھانے میں، جس میں فرحان غنی، قمر احمد خان، شکیل چانڈیو اور کچھ اور لوگوں کو نامنیٹ کیا گیا۔ اس ایف آئی آر کے کٹنے کے بعد تینوں لوگوں نے گرفتاری دے دی ہے والنٹیئرلی۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی ایسا ایشو ہوا ہے تو اس کو ہم بجائے سیاسی انداز میں کرنے کے قانونی طریقے سے اس کو حل کریں۔ یہ پیورلی ایک قانونی ایشو ہے، قانون کے تحت اس کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، اس کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے جو کارکنان تھوڑے سے جذباتی ہو رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ بہت جلد اس مسئلے کو قانونی طور طریقے سے ہم حل کر لیں گے۔ ملک بھر میں کہیں سے بھی ربیع الاول کا چاند نظر آنے کی شہادت نہیں ملی۔ چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے بتایا کہ 1 ربیع الاول 26 اگست منگل اور 12 ربیع الاول 6 ستمبر کو ہوگی۔ کسی بھی مقام سے ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں۔ 1 ربیع الاول 1447 ہجری 26 اگست 2025 بروز منگل کو ہوگی۔ 12 ربیع الاول 1447 ہجری بمطابق 6 ستمبر 2025 بروز ہفتہ کو ہوگی۔ قادرپور راں کے ایک ریسٹورنٹ مالک نے گاہکوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنا تاج محل بنوا لیا۔ تاج محل کا ماڈل مقامی کاریگروں نے انتہائی مہارت سے تیار کیا ہے۔ ذوالفقار علی گل کی رپورٹ دیکھیے۔ قادرپورہ میں گاہکوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک ہوٹل کے مالک نے مغل طرز تعمیر کا عمدہ نمونہ تاج محل کا ماڈل تیار کروایا ہے، جسے دیکھ کر شہری اور خاص طور پر بچے خاصے خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارے ذہن میں آیا کہ ہمیں اپنے کسٹمر کے لیے کوئی یونیک سی چیز نہ تیار کروانی، تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ تاج محل کا خیال آیا۔ اس کو تیار کرواتے ہمیں کچھ 4 مہینے لگ گئے۔ ہمارے یہاں بھی ایسے کاریگر موجود ہیں پاکستان میں، اگر اس کی گنبد وغیرہ دکھائیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت باریک بینی سے اس کی عکاسی کی گئی ہے۔ تاج محل انہوں نے یہاں پہ بنا کے اس کا ماڈل وغیرہ رکھا ہوا ہے، یہ ہماری ثقافت کو ظاہر کرتا ہے۔ فیصل آباد سے آئے ہیں، ہم لوگ نے تاج محل دیکھا جو ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ہمیں دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ پاکستان میں پہلی دفعہ انڈیا کے بعد یہاں پہ دوسرا تاج محل یہاں پہ بنا ہے، تو بہت اچھی جگہ ہے، بہت اٹریکٹیو جگہ ہے۔ فرسٹ آف آل تو یہ تاج محل یہ سب سے الگ ہے، اور باقی بہت اچھا ریسٹورینٹ ہے۔ تاج محل کا یہ ماڈل پاکستانی کاریگروں نے انتہائی نفاست اور عمدہ مہارت سے تیار کیا ہے۔ تاج محل جس مقبرے کو مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی کی محبت میں تعمیر کروایا، مگر قادرپورہ کے ایک شہری نے اس کے ماڈل کو تیار کروا کے اپنے ہوٹل پر رکھا ہوا ہے، جو کہ شہریوں کی خاصی توجہ حاصل کیے ہوئے ہے۔ کیمرہ مین رحیل عباسی کے ساتھ ذوالفقار علی گل، ARY نیوز، قادرپورہ۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ دریائے ستلج میں چشتیاں کے مقام پر سیلاب سے متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے ہیں۔ 200 بستیاں زیراب اور 5000 ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو گئیں۔ پاک پتن میں بھی سیلابی پانی حفاظتی بند توڑ کر آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہوا۔ گڑنا سنگوالا کے مقام پر بھی پانی کی سطح بڑھ گئی ہے۔ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔
نالا ڈیک میں پسرور کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ پاکستان رینجرز کا دیگر اداروں کے ساتھ سرحدی علاقوں میں سیلاب متاثرین کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ گنڈا سنگھ والا میں پنجاب رینجرز کے اہلکاروں نے سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں نے پھر تباہی مچا دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف حادثات میں ماں بیٹے سمیت 8 افراد جاں بحق۔ موسمیاتی تبدیلی کے بھیانک اثرات، جڑوں سمیت اکھڑے درخت، زمین پر گرے بجلی کے کھمبے، ٹوٹی اسٹریٹ لائٹس، ملبے کا ڈھیر بنے مکان خیبر پختونخوا میں تباہی کی داستان سنا رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں چھتیں اور دیواریں گرنے سمیت مختلف حادثوں میں کئی افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ چھتوں سے سولر پینل کی پلیٹیں نیچے آ گریں، بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ سوات میں سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے خیموں میں بیٹھے ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کروڑوں روپے ڈوب چکے ہیں، حکومت مدد کرے۔ سیلاب جو آ گیا تو یہ سارا جانور بھی چلا گیا، سارا جو سامان تھا کچھ بھی تھا جو چلا گیا، تباہ ہو گیا پورا۔ حکومت کو درخواست ہے کہ ہم لوگوں کا پوچھے۔ 900 کروڑ روپے نقصان ہو گیا ہمارے تاجران کا۔ ابھی تک لوگ اپنے گھروں میں محصور ہے، 4 فٹ کیچڑ پڑا ہے لوگوں کے گھروں میں، پینے کے پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ ایک پارسل چاول کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں، مین روڈ بھی بند ہے، بجلی بند ہے، گیس بند ہے۔ ایبٹ آباد میں لینڈ سلائیڈنگ سے مری روڈ اور دھمتوڑ بائی پاس روڈ بند ہو گیا، مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ شانگلہ میں تیز بارش سے یکتنگی کے مقام پر سڑک بہہ گئی، آبی ریلے میں بہہ جانے والے 7 افراد کی تلاش جاری ہے۔ سیلاب سے متاثرہ بنیر میں بشنوئی، قادری نگر، چغرزئی، گوکند اور پیر بابا میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسے، امدادی کارروائیاں مشکل ہو گئیں۔ گلیات آنے والوں کو ندی نالوں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گلگت بلتستان کے روشن نالے میں سیلاب سے بننے والی جھیل کی سطح 40 فٹ تک کم ہو گئی ہے۔ گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق کہتے ہیں کہ جھیل سے فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے، روشن نالے کے متاثرین کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ضلع غزر میں سیلاب کے بعد بحالی کا کام جاری ہے، تالیداس میں 13 مکانوں کے مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ چرواہے نے بروقت اطلاع دی، اگر بروقت اطلاع نہ ملتی تو تالیداس میں بہت نقصان ہوتا۔ کراچی کے تاجروں کی گورنر سندھ کامران ٹسوری سے ملاقات، انفراسٹرکچر کی خستہ حالی، سیوریج مسائل اور صنعتی علاقوں میں بجلی کی بندش کا معاملہ اٹھایا۔ زبیر موتی والا کی سربراہی میں تاجروں کے وفد نے گورنر کو مسائل سے آگاہ کیا۔ وفد نے گورنر سندھ سے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کی اپیل کی۔ گورنر سندھ نے وفاق کی طرف سے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ زبیر موتی والا نے کہا کراچی پاکستان کا بزنس ہب ہے، صنعتوں کا پہیہ چلے گا تو ملک آگے بڑھے گا۔ گورنر نے کہا وہ مسائل کے حل کے لیے صوبائی حکومت سے بھی بات کریں گے۔ کاروباری برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ بارہ صوبے بنائیں یا 32 بنائیں، صوبے یا انتظامی یونٹ بنانے میں مسئلہ کیا ہے؟ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کہتے ہیں اسمبلیاں اجازت دیں تو صوبے بننے چاہیے۔ منعم ظفر نے ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکے سے متاثرہ دکانداروں سے ملاقات کی، سوال کیا یہ دھماکہ خیز مواد کا کارخانہ کس کی سرپرستی میں چل رہا تھا، عوام کو بتایا جائے۔ حکومت جاں بحق افراد کے لواحقین کو 1 کروڑ معاوضہ دے، متاثرہ دکانداروں کی مالی امداد کی جائے۔ کراچی کا دل ہے، اس طرح کا دھماکہ خیز مواد ہونا خود ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ دھماکہ خیز مواد کس کی سرپرستی میں چل رہا تھا؟ حکومت ایسے جتنے بھی کارخانے شہر کراچی میں آپریٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف فوری کارروائی کرے اور لوگوں کی جانوں کا تحفظ ہو سکے۔ جو زخمی ہوئے ہیں ان کے علاج معالجے کا فوری بندوبست کیا جانا چاہیے۔ جو لوگ جان سے چلے گئے ان کا معاوضہ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ 1 کروڑ روپے معاوضہ دیا جائے۔ جو اس واقعے کے اندر ملوث ہیں اس پورے نیٹ ورک کو گرفتار کیا جائے۔ 32 صوبے بنائیں، 12 صوبے بنائیں، حکمران ڈسکس کریں۔ اگر اسمبلیاں اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو انتظامی یونٹ بنانا چاہیے تو بنائیں، بسم اللہ، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل پشاور اور اے ایس ایف کی مشترکہ کارروائی، کروڑوں روپے کا سونا بیرون ملک اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ترجمان ایف آئی اے نے بتایا اسمگلنگ کی کوشش ناکام بناتے ہوئے پی آئی اے کے 2 اہلکار گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان میں ناصر خان اور شاہد اللہ شامل ہیں۔ ملزمان سے 7.5 کلو سے زائد سونا برآمد کیا گیا ہے۔ ملزمان پشاور ایئرپورٹ پر تعینات تھے۔ ترجمان کے مطابق ملزمان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔
ترجمان PIA نے بتایا اسمگلنگ میں ملوث PIA گروپ 5 کے 2 سیکورٹی سپروائزرز کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اتوار کو صدر کراچی کے مرکزی بازار بند ہوتے ہیں تو وہیں بند بازاروں میں عارضی سستا بازار سج جاتا ہے۔ کپڑے کے سستے بازار پر دیکھتے ہیں فیض اللہ خان کی رپورٹ۔ اتوار کی صبح جب کراچی کا بڑا تجارتی مرکز صدر بند ہوتا ہے تو ایک اور بازار کھل جاتا ہے۔ بند دکانوں کے آگے سجنے والے اس کپڑوں کے بازار میں صبح سویرے خریدار موجود ہوتے ہیں۔ میں خود گاؤں سے آیا ہوں، پنجاب سے، بس کپڑے کی کوالٹی دیکھی، یہی پنجاب میں جو ہے 2000 2500 2200 1800 کا ملتا ہے، وہ 22,000 روپے کا دے رہا ہے۔ سے گھومنے آئے اس مارکیٹ کو دیکھتے کہ یار یہ غریبوں کے لیے کوئی اچھا سا مارکیٹ ہے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ یہاں اخراجات کم ہونے کے سبب وہ سستے کپڑے فروخت کرتے ہیں۔ دکان پہ 4000 ملتے تھے، 3000 2500 روپے کا سوٹ ملتا ہے، یہ بچت ہوتا ہے لوگوں کا، عوام کا۔ صرف اتوار کے دن ہم لوگ ادھر آتے ہیں، باقی دن پھر کہیں اور دور دور جاتے ہیں، اتوار کے دن خالی یہیں پہ آتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک رہنے والے اس بازار میں بڑی تعداد میں شہری مستفید ہوتے ہیں۔ صدر میں لگنے والے کپڑوں کے اس عارضی بازار سے گاہکوں اور دکانداروں دونوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ کیمرامین محمد حماد کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ محصور غزہ میں ایک اور خون ریز دن، غاصب اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ کارروائیوں میں تیزی۔ 24 گھنٹوں میں 64 فلسطینی شہید، 300 کے قریب زخمی ہیں۔ امدادی مراکز پر 19 افراد صہیونی درندگی کا نشانہ بنے۔ غزہ شہر، رفح، خان یونس اور دیر البلح پر قابض فوج کے حملے جاری ہیں۔ خیمہ بستیوں پر بم گرائے جا رہے ہیں۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 62,686 ہو گئی۔ 1,58,000 کے قریب زخمی ہیں۔ کراچی میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہوا تو شہریوں نے بھی موسم کا لطف اٹھانے کے لیے سی ویو کا رخ کر لیا۔ سمندر کنارے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں سنڈے انجوائے کیا۔ روحا فاطمہ کی رپورٹ۔ ٹھنڈی ہوائیں، سمندر کی لہروں کی آوازیں اور سہانا موسم۔ چھٹی کے دن کراچی کے شہریوں کی بڑی تعداد ساحل کا رخ کرتے دکھائی دی۔ موسم سے بھرپور لطف اٹھاتے کراچی والے کہتے ہیں بارش کے بعد شہر کا موسم نہایت سہانا ہو گیا ہے۔ انجوائمنٹ تو خوب ہو رہی ہے اور ہم خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ انجوائمنٹ کرنے آئی ہوں میں فیملی کے ساتھ اور یہاں بہت مزہ آ رہا ہے مجھے۔ ساحل کنارے کچھ شہری چہل قدمی کرتے نظر آئے تو کچھ نے لیا گھڑ سواری اور اونٹ سواری کا مزہ۔ موسم کراچی کا اچھا ہو رہا تھا تو اس لیے ہم نے سوچا سی ویو آ جاتے۔ آج اچھا موسم ہو رہا تھا اس لیے ہم نے سوچا کہ آج سی ویو آ جائیں۔ آج سمندر کی لہروں میں موج مستی کرتے شہریوں نے اپنے چھٹی کے روز کا مزہ دوبالا کر دیا۔ یوں شہر کا موسم خوبصورت ہوا تو شہریوں کی بڑی تعداد بھی ساحل کنارے ٹھاٹھی مارتی لہروں میں جھومنے نکل آئے۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز، کراچی۔ گوجرانوالہ میں نیشنل کیڈٹ ریسلنگ چیمپئن شپ، نوجوان پہلوانوں نے خوب داؤ پیش دکھا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اسٹیڈیم میں چیمپئن شپ میں 200 سے زیادہ پہلوانوں نے شرکت کی۔ فاتح پہلوان انٹرنیشنل چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے۔ نیشنل چیمپئن انعام بٹ کا کہنا ہے چیمپئن شپ کا مقصد نوجوانوں کا ٹیلنٹ اجاگر کرنا ہے۔ ان بچوں کو ایشین یوتھ گیمز جو کہ بحرین میں ہو رہی ہیں وہاں پر کھلایا جائے گا تاکہ یہ بچے پورے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکے۔ سلور میڈل حاصل کیا ہے اور اس طرح کے جو مزید ایونٹس ہیں پاکستان میں ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ آگے بھی محنت کریں گے، گولڈ میڈل حاصل کریں گے۔ اسی طرح چاہتے ہیں کہ ہمارے گوجرانوالہ میں بھی مقابلے ہوتے رہیں۔ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹ کروائی جائیں، انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں زبردست کارکردگی کے ساتھ میڈل ون کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔